آج جس ذات پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا، ان کی ذات کے بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے پہلو ایسے ہیں جو ظاہر ہیں اور بہت سے چھپے ہوئے پہلو بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات میں کون سے ایسے پہلو ہیں جو ہمیں اجاگر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ امام کی ذات پاک ایسی ذات پاک ہے کہ جو آیت عظمیٰ ہے، جو ایک عظیم نشانی ہے رب تعالیٰ کی، کہ ہر موقع پر جب دین کو حفاظت کی ضرورت پڑی تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس طرح سے حفاظت کی ہے اس دین کی، رسول اللہ کی، حبیب کبریا کی. مگر کتنی بدنصیب ہوتی ہے وہ قوم، کتنے بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہوں تو کلمہ گو، جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں، اذانیں بھی دیتے ہوں اور سجدے بھی کرتے ہوں، مگر انہی میں سے کوئی ایک اٹھ کر جس کا نام بھی عبد الرحمن ابن ملجم ہو، جو نام کا تو عبد الرحمن ہو مگر کردار جو ہے وہ شیطانی کردار ہے، رحمان کی تقلید کی بجائے شیطان کی تقلید کرتے ہوئے اسی آیت عظمیٰ کو کس طرح سے اس نے کوفہ کی محراب میں ضربت لگائی. اور یقیناً یہ دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی شہرت پانے کے لیے، دنیاوی لالچ اور بہت سارے ایجنڈاز ڈیفینیٹلی تھے اس کے پیچھے، لیکن وہ ٹیمپرری چیزیں پانے کے لیے کس طرح سے اللہ کی ایسی نعمت جو کہ ولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کو کس طرح سے ضربت لگائی. ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کے فضائل بیان کریں. کیونکہ قرآن حکیم میں عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد ایسی آیات ہیں جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر آئی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ امام نے جو ایک آخری جملہ بولا ہے جب امام کو ضربت لگتی ہے وہ ہے فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور میں ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کرنا چاہوں گی، ری انفورس کرنا چاہوں کہ آقا کی ذات کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ امام علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، کیونکہ ان کے علاوہ تو ہم نے کسی کے منہ سے، کسی کی لسان مبارک سے جو لسان اللہ بھی ہے، کبھی نہیں سنا ہم نے کہ کسی نے کہا ہو کہ فزت برب الکعبہ. یہ وہی ذات پاک ہستی ہے جو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس طرح سے چلے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ جو ہے اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. اور امام کے بے انتہا فضائل ہیں، ہم کیا بیان کریں. وہ جو جنت کے سردار ہیں ان کے والد ہیں علی، جو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں علی. تو آپ یہ سوچئے کہ ان کا کیا کیا ہم بیان کریں، لیکن ان کا سب سے بڑا شرف آپ جانتے ہیں کیا ہے، جو امام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے سب سے بڑا شرف ہے ہی یہ کہ میں غلام محمد مصطفیٰ ہوں. عروج، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں شجاعت اور بہادری کی، شیر خدا کے، ہم نے کہا کہ پرسنالٹی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جو ایک ممتاز پہلو ہے وہ یہ ہے. کیا ایڈ کریں گے آپ؟ تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی. میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جرت اور شجاعت ہوتی ہے نا، یہ صرف اور صرف میدان جنگ میں آ کر اپنی شجاعت کا اظہار کرنا صرف تلوار سے نہیں ہوتا، بلکہ شجاعت ہوتی ہے جب آپ صبر کی ایسی معراج پر پہنچ جاتے ہیں. تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ عمر بن عبد ود کو صرف ایک ضرب لگائی. اور آپ یہ اس سے آگے تھوڑا سا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کی بہن جو تھی، عمر بن عبد ود کی جو بہن تھی، وہ اس جنگ میں ساتھ آئی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے میرے بھائی کو واصل جہنم کیا ہے. تو جب اس خاتون نے، جب اس کی بہن نے اس ضربت کو دیکھا تو امام علی ابن ابی طالب کے قصیدے پڑھے کہ کیا شخصیت ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جو بدو اور عرب تھے وہ کسی بھی چیز کو فالو اس طرح سے نہیں کرتے تھے جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے تھے. تو یہ میرے امام کا جو کمال ہے. ہم جب آج امام علی ابن ابی طالب کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں،
تو یہ تو پوری کائنات کرتی ہے، ذرا ذرا ان کے فضائل مولا کائنات ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اور شکر اس کی ذات کا کہ ہم کر رہے ہیں، آج ہم ان لوگوں میں سے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ نور ہے، وہ روشنی ہے کہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ان کے لیے بغض رکھتے ہیں وہ کون ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں نا ہم لوگوں نے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے اور ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے، سو یو ہیو ٹو چوز ون۔ آپ یہاں پہ دوغلا پن اور منافقت نہیں کر سکتے، سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو سی کہ جو مولا کے اگینسٹ رہے ہیں، جو آج ہمیں نظر آتے ہیں خارجی اور منافقین، وہ ان کا ایجنڈاز کیا تھے اور ان کے پیچھے جو سوچ تھی وہ کیا تھی۔ امام علی، میں نے جیسے کہ ذکر کیا، جب آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مولا کی شجاعت بھی یہ ہے اور صبر بھی یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب جب گھر آتے تھے، اپنی بیگم کے پاس آتے تھے، جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتے تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ تو بی بی پوچھتی تھی کہ کیا ہوا علی، کیا جب آپ جاتے ہیں مدینے میں لوگوں کے پاس تو کیا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ تو امام فرماتے تھے سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ تو یہ وہ مسلمان اور یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے امام کے ساتھ یہ کچھ کیا۔ اور پھر شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کون سی ایسی جنگ ہے اور کون سا ایسا مارکا ہے کہ جس میں ہمارے امام جو ہیں وہ سر فہرست نہیں ہے۔ ایک تھا جس میں امام نہیں تھے اور وہ تھا جنگ خیبر، اور اس میں رات کو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو کرار ہوگا، اور وہ ہوگا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کو محبت ہے، جو اللہ کو محبت کرتا ہے، اور وہ میرا محبوب ہے۔ تو یہ وہ ذات ہے۔ آپ کوئی بھی نام بنام جتنے بھی آپ مارکے دیکھیں، جتنی بھی جنگیں دیکھیں، اور پھر جب امام آئے ہیں، اب ظاہری خلافت جب ان کو ملی ہے تو 3 جنگیں ان پر مسلط کی گئی، جبکہ امام نے اس وقت بہت سا کچھ اور بہت سا ایسا کام تھا جو نامکمل تھا، جو کرنا تھا۔ تو بہرحال یہ تو بہت سے پیچیدہ گفتگو ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ مثال کس طرح سے آپ دیں کہ آج بھی لوگ ان کا ہی نعرہ بلند کر کے ان سے شجاعت کو ڈرائیو کرتے ہیں، ان کو بہادری کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ شاہ مردنا شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ عروج، ہم بات کر رہے ہیں دور خلافت کی اور اس وقت کے ان کے تاریخی فیصلوں کا اگر ذکر کیا جائے، کیا ایڈ کریں گے آپ؟ میں اس سے پہلے کہ تاریخی فیصلہ ایک بڑا خوبصورت بیان کرنا چاہوں گی ضرور، لیکن اس سے پہلے پروفیسر صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس کے خلاف تلوار اٹھائی، اس کے خلاف ہم تلوار اٹھائیں، اور جس کے لیے تلواروں کو نیام میں رکھا اس کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ تو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، ہم نے امام کی زندگی کے مختلف پہلو ڈسکس کیے ہیں، مگر ایک پہلو ہے ہمارے امام کی مظلومیت، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ اس لیے کیونکہ جب امام علی بن ابی طالب کو کوفہ کے محراب میں ضربت لگتی ہے اور یہ خبر شام تک پہنچتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ شامیوں جو وہاں پہ رہنے والے شامی تھے وہ اتنے حیران اور پریشان ہوئے۔ کیونکہ اس شام کے ممبروں سے یہ بات کہی جاتی تھی اور سب و شتم کیا جاتا تھا، امام کے حوالے سے ایسی گفتگو کی جاتی تھی ممبروں سے کہ لوگوں نے وہاں پر حیران ہو کر یہ بات کہی کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ جو گفتگو ہم اس قدر کر رہے ہیں کہ امام کی ذات کی یہ خصوصیات ہیں، یہ خصائص ہیں، یہ فضائل ہیں، تو یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیا پروپیگنڈا تھا، ایسے کیا مسئلے مسائل تھے، اور وہ کون تھے جو امام کے خلاف اس قدر نیگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے کہ لوگوں کو یہ سوال کرنے پڑے۔ نے پوچھا نا کہ کوئی عدل کا واقعہ بتائیں، تو کیا عادل ہیں، کیا کمال ہستی ہیں امام علی بن ابی طالب؟ تو زنا کا ایک سلسلہ تھا، اس کے فیصلے میں اس عورت سے سوال کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی زنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں رہتی تھی کہ اس کو سزا نہ دی جائے، مگر اس عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اس امت میں جو سب سے عادل ترین ہے یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کو بلایا جائے اور میرے اس فیصلے کا جو امر ہے جو وہ صادر کریں۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا گیا اور امام نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے زنا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کیا۔ انہوں نے پوچھا، امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے بچے کئی روز سے فاقے میں تھے،
میں اپنے دور کے اور اپنی جو میرا ایریا تھا ویسینٹی اس کے ایک امیر ترین شخص کے پاس گئی اور اس سے میں نے گزارش کی کہ مجھے چند پیسے دے دے, کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں اس صورت میں دوں گا کہ جب تو مجھ سے زنا کرے. کہتی ہے میں نے 2-3 دفعہ اس کو ریزسٹ کیا مگر میری حالت ایسی تھی اور میرے بچے اس قدر مرنے کے دم پہ تھے اور میں نے یہ گناہ کر لیا. تو امام نے یہ جب پوری داستان اور روداد سنی تو اس عورت کو باعزت بری کر دیا. تو اس کے اوپر جناب عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور اکثر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھانا کہ جس روز علی اس دنیا میں نہ ہوں. آخر میں جو ایک شعر کے کچھ الفاظ, کیونکہ آج کے دور کی ضرورت یہ ہے, جو میں نے مظلومیت کی بات کی ہے اس کے اوپر ضرور سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر علی تھے تو ان کے سامنے کون تھا, یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. اور ایک شعر کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے, نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے, علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے اور ہزاروں حر کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا, ہزاروں حر کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا, حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے. یعنی ہمارے امام زمانہ جن کے انتظار میں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کریں اور اس طرح سے انتظار کریں کہ علی علیہ السلام کی محبت میں ہم اپنے اندر کردار علی اس طرح سے اپنا لیں کہ جب ہمارے امام آئیں ہم ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں, ہمارے گھر ایسے ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں ان کو بلا سکیں. تو اسی دعا کے ساتھ اور اسی ایمان اور اسی یقین کے ساتھ کہ اے رب ہم امام علی بن ابی طالب کی محبت لے کے جیے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنی راہ میں قبول فرما لے. امام علی کی ایک دعا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اے رب میری فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, اے میرے مالک مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو یہی ہماری دعا ہے. ایک فکرہ آپ کی اجازت سے اگر آپ ناراض نہ ہوں, مولا علی نے فرمایا اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو اہل انجیل کو انجیل سے, اہل توریت کو توریت سے اور اہل قرآن کو قرآن سے فیصلے کر کے بتاؤں, اور یہ فقط اور اس میں کوئی تعارض نہ ہو. اور یہ فقط امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ تمام 12 کے 12 اماموں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ کمال وہاں سے پاتے ہیں نا جی, ان کا یعنی آقا دو جہاں کی ذات سے جو فیض چلا وہ مولا کائنات کو ملا, پھر ائمہ اطہار میں اور پوری امت میں پھر ان کے صدقے سے پھیلا. مگر آپ یہ دیکھیں کمال دیکھیں ان جو اولاد امام علی بن ابی طالب ہیں اور تمام ائمہ جو کہ اپنے والد کا احترام یہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین اگر کبھی کسی اور امام کو کہا گیا, کبھی کسی اور امام کو, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام علی رضا علیہ السلام کو کہا گیا تو انہوں نے ٹوک دیا, روک دیا کہ نہیں یہ فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ وہ عزت اور احترام کے اگر وقت ہے تو میں نا چند الفاظ جو ہیں وہ وصیت کے, ضرور علم کی بات ہو رہی ہے تو یہ کتاب ہے جو امام علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ ہیں, یہ ہر گھر میں قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے اور احادیث مبارکہ کی کتابوں کے ساتھ. امام کے چند الفاظ جو وصیت کے میں ہمیشہ جب بھی ذکر امام ہوتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے امام کی شہادت کا ضرور بیان کرتی ہوں, کیونکہ یہی سب سے اہم ہے ہماری کیا باتیں ہیں کہ سب کو امام کے فرماتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا, کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزہ یعنی جو ہم مستحب نماز روزہ کرتے ہیں اس سے افضل ہے. دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان کا کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آ جائے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں. ہمسایوں کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے حق کے لیے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے برابر ہدایت کی ہے, اور اس حد تک سفارش فرماتے تھے کہ ہمیں یوں گمان ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ورثے میں بھی ان کا کوئی حق شامل ہو. پھر امام فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اور آخر میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ نہ کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے, امیر المومنین قتل ہو گئے, یہ نہ ہو کہ تم یہ نعرے لگاتے رہو
اور یہ نعرے لگاتے ہوئے کہیں مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا، دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ویری امپورٹنٹ، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ صاحبہ آپ کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے، کیا پیغام دیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین عبادت کی ہم لوگوں نے آج، الحمدللہ شکر اس کی ذات کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ کریں۔ میں ایک شعر سے ہی اختتام کرنا چاہوں گی کہ ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول اسے عقل کے میزان میں وائز، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ تو ہم جتنی مرضی محفلیں سجا لیں، جتنی مرضی مجلسیں کر لیں، ذکر امام علی ابن ابی طالب بے شک عبادت ہے، یہ جناب بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، اور ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، ہم بس اپنے اللہ کی ذات سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے رب جو تجھے محبوب ہے، جس میں آقائے دو جہان ہیں اور ان کے بعد علی المرتضیٰ ہیں، امام علی ابن ابی طالب ہیں، بس ان کی محبت ہمارے دل میں اس قدر ڈال دے کہ پھر ہمارے لیے ہر عمل آسان ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بس بیج بو دو، اس کو تناور درخت بنانا ہمارا کام ہے۔ تو بس یہ بیج بوتے رہیے، تمام ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ یہ بیج بوتے رہیں، کیونکہ یہ پھر ایسے تناور درخت بنتا ہے، اور یہ محبتوں اور مودتوں کے سلسلے، اور ہم تو کچھ دے نہیں سکتے مودت کے۔ ایک آیت ہے قرآن کی کہ ہمیں صرف اور صرف، ہم کیا اجر رسالت دیں گے، ہم صرف ان سے محبت، عشق، مودت کرتے رہیں ان ہستیوں کے ساتھ جو آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ہمارے لیے یہی نجات کا باعث